صاحب کا میں موضوع بتا دوں، پینکریاز میں انفیکشن ہمارا آج کا موضوع رہے گا، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں ہمارے ساتھ لائیو کالر کے طور پر شرکت بھی کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ سب کچھ خیریت سے ہے. اور عید مبارک. اور عید مبارک. عید قربان. ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں، نیپال، ہند، پاکستان، ایران اور عرب ملک کے اور سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں سب کو مبارک ہو. آج کا موضوع ہے پینکریاٹائٹس. تو یہ پینکریاز نام کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ گلینڈ ہے جو ہمارے پیٹ کے اوپری حصے میں ہوتا ہے، اور یہ ڈوڈینم نام کے اتڑی کے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا التہاب ہو، اس میں انفیکشن ہو، اس کا پھولنا ہو، سوجنا ہو، تو اسے ہم لوگ ایکوٹ پینکریاٹائٹس کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا خاص قسم بھی ہے کرونک پینکریاٹائٹس. ایکوٹ ہو گیا جو چھوٹے سمے میں ہو کر ٹھیک ہو جاتا ہے، کرونک ہو گیا جو لمبے عرصے تک چلنے والا ہے. تو یہ خاص ایک گلینڈ ہے جس سے ایکسوکرائن، انڈوکرائن ہارمونز نکلتے ہیں جو یہ ہمارے جسم کے نمک، یہ چینی، گلوکوز سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ کھانا پچانے میں بھی بہت مدد کرتے ہیں. یعنی ہم بول سکتے ہیں ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس سے ہمارے جسم کے مختلف ہارمونز نکلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پینکریا میں اب ہم بات کرتے ہیں انفیکشن، کوئی خاص وجہ ہے، اندرونی طور پر کچھ ہوتا ہے یا نہیں، ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے اور اس میں انفیکشن ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ایکوٹ پینکریاٹائٹس کہنے پہ ہم لوگ التہاب یعنی سوزن، جو پینکریاز نام کا گلینڈ ہے اس کا سوزن سمجھتے ہیں. اور اس کے خاص وجہ دو ہیں. 80% سے زیادہ ایکوٹ پینکریاٹائٹس یا گال اسٹون یا پتھری کی وجہ سے ہوتے ہیں. گال بلیڈر کے پتھری، یا یہ پتھری جا کر ایمپولا آف بیٹر، اسپنسر آف اوڈی یہ جگہوں پر بیٹھ جائیں تو وہاں سے پینکریاٹک انزائم فلو نہیں ہو سکتے ہیں. وہاں پر وہ انزائم جم جاتے ہیں، ان کے جمنے سے پھولنا ہو جاتا ہے. دوسرا ہے الکوہول ایبیوز، یعنی جو لوگ زیادہ شراب پیتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ زیادہ چانس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تصویر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں بتاتے چلیں، ہمیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو خوبصورت یہ عکس ہیں. یہ پہلا ہے جو نارمل پینکریاز ہے، یہ والا جی رائٹ سائڈ میں، اور دوسری طرف کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پیتھولوجیکل ہے. اس میں بیماری کا کچھ خاص چیزیں دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے سوج گیا ہے، اس میں خون کے دھبے ہیں، التہاب ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں اشارہ کیا کہ شراب نوشی کی وجہ سے بھی ہمارے پینکریاز پر اثر پڑ سکتا ہے اور پھر یہ جو ہے اپنی نارمل حالت سے نکل کے انفیکشن کی حالت میں جا سکتے ہیں. تو شراب نوشی کی جب بات آتی ہے تو ایک چیز ذہن میں میرا آتی ہے کہ وہ ہے سگریٹ نوشی. آیا سگریٹ نوشی کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جی اس سے بھی اثر پڑتا ہے. سگریٹ تو جسم کے ہر حصے کو خراب کرتا ہے، کیونکہ اس سے خون کا بہاؤ، اس میں دھیما پڑ جانا اور یہ انفیکشن سے لڑنے کی یہ طاقت یہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو انسان کے جسم کا قدرت کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل امیونٹی سسٹم یا قوت مدافعت بھی یہ کم کر دیتی ہیں. تو سگریٹ، شراب، جو بھی جتنی بھی خراب چیزیں ہیں ان سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور پینکریاٹائٹس اور چیزوں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈرگ سے ہو گیا ایسیٹامینوفین، یا جو سلفر ڈرگس ہیں اس سے بھی ہو گیا، فروسمائڈ، یہ دواؤں سے بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ پیٹ میں اگر باہر سے چوٹ لگ جائے، ٹراما ہو جائے، تو اس سے بھی اگر پینکریاز کی وہ جو تھیلی ہے وہاں پر چوٹ پہنچتا ہے، وہاں پر خون نکلتا ہے، یا وہاں پر کوئی ٹراما ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہوتا ہے. یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پینکریاز میں انفیکشن ہو گئی ہے تو کوئی ایسی علامت رونما ہوتی ہے ہمارے جسم میں جو خود انسان تشخیص دے سکے کہ ہاں میری پینکریاز میں مسئلہ ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. آپ خود تشخیص نہیں دے سکتے ہیں، آپ خود ڈائگنوسس نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی درد وغیرہ رہتا ہے آپ کو؟ کیسا رہتا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جن کو یہ پینکریاٹائٹس ہوتی ہے ان میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایک سکن کی طرح ہوتا ہے، ایک چاقو کے دھار پہ جیسے درد ہوتا ہے ویسے چبھن سی ہوتی ہے اوپر کی طرف پیٹ میں، اور یہ پیچھے کی طرف بھاگتی ہے. یہ درد بہت شدید ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف بھاگتی ہے. سونے پہ یہ اگر لیٹ رہنے پہ یہ درد زیادہ ہوتا ہے، اگر بیٹھ کے آگے کی طرف جھک جائیں تو یہ کم ہو جاتا ہے. کھانا کھانے سے یہ درد یہ بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ سب علامات ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا الٹی بھی ہوگا انسان کو، اور یہ نبض جو ہے، نبض کی حرکت بڑھ جائے گی، ٹیکیکارڈیا ہو جائے گا. جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ جو پریشر ہے ہم لوگ کا وہ کم ہو جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اگر یہ علاج نہ پائے تو پیٹ کا پھولنا سوجنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بھی علاج نہ پائے تو وہاں پہ نیکروسس ہونے لگتا ہے، یعنی کہ پینکریاز سڑنے لگتا ہے یا وہاں پہ خون نکلنے لگتا ہے. اگر اس کے
ممتاز نہ ہو تو جو اتڑی ہے اور پینکریاز ہے وہاں پر چھید ہو سکتا ہے اور اس سے یہ پورے پیٹ میں پورے جسم میں یہ التہاب پھیل سکتا ہے, انفیکشن پھیل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور تصویر ہماری یہاں پر آ گئی, یہ کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ جی, یہ پینکریٹائٹس کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا پیتھوفیزیولوجی کے بارے میں یہ روشنی دے رہی ہے. جیسے کہ ڈکٹ ابسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا, اگر پتھر سے جو یہ ڈکٹ ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جائے التہاب ہونے لگے, اس سے بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسینار انجری, ڈرگس کے وجہ سے, دواؤں کے وجہ سے وہاں انجری ہوتا ہے, وہ سے بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ سے ہوتا ہے. اس پینکریاز کے اندر 3 انزائم ہوتے ہیں, اور بھی بہت سے انزائم. 3 خاص یہ ہیں کہ ٹرپسن ہوتے ہیں, ایک فوسفولیپیز A2 ہوتا ہے, ایک الاسٹیز ہوتا ہے. تو جہاں پر یہ موبلائز نہیں ہوتے ہیں, یہاں سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں, وہاں پہ یہ ایکٹیویشن کرتے ہیں, کمپلیمنٹ ایکٹیویشن کرتے ہیں, سائٹوکائن یہ التہاب پیدا کرنے, انفلیمیشن پیدا کرنے والے چیز نکالتے ہیں, جس سے پینکریاز کے خود کی دیوار وہ پھٹنے لگتی ہے, وہاں پہ انجری ہونے لگتا ہے. اور اگر خون کے ذریعے سے یہ جسم کے دوسرے جگہ بھی جائے, سائٹوکائنز انفلیمیشن کے جو خون میں بہنے لگیں, تو یہ جا کے لنگس کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے, سانس لینے میں دقت ہو جائے گا, کڈنی کو افیکٹ کر دیتی ہے, تو وہاں پہ پیشاب کا نکلنا بند ہو جائے گا. اور اس کا سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ میمبرین لوز بنا دیتی ہے, ہمارے جسم کے جو میمبرین ہے, چادر ہیں, اس کو لوز بنا دیتی ہے, اور ہمارے خون اور پانی جسم کا جو ہے وہ تھرڈ اسپیس میں چلے جاتا ہے, ریٹروپیریٹونیم اور دوسرے جگہ پہ. اس سے پریشر بہت ہی کم ہو جاتا ہے, آدمی کے ذہن کو بہت خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ تصویر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے یہ ہمیں بتا رہی ہے علامات کے بارے میں نا. جی, اسے یہ علامات ایک ہے, جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پینکریاز میں ہیموریج ہوتا ہے, وہاں پہ خون بہنا شروع ہوتا ہے, تو ہم لوگ پیٹ کے نف کے چاروں طرف لال رنگ کا دھبا یا نیلے رنگ کا دھبا دیکھتے ہیں, نیل سا پڑ جاتا ہے. جی, نیل سا پڑ جاتا ہے, اسے ہم لوگ کولنز سائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ التہاب یہ کمر کے سائڈ میں پڑ جائے تو اسے ہم لوگ گرے ٹرنر سنڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب علامات ہیں, یہ تو کمپلیکیشن ہونے کے بعد میں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے طرف اشارہ کیا کہ پینکریاز سے ہمارے جسم کے بہت ہی اہم ہارمونز خارج ہوتے ہیں, تو اب پینکریاز میں انفیکشن ہو گیا تو کیا ان ہارمونز کا خارج ہونا بند ہو جائے گا, یا وہ صحیح طرح سے وہ ہارمونز کو سیکریٹ نہیں کر پائے گا, نکال نہیں پائے گا, کیا ہوگا یہاں پر جب تک یہ پینکریاز بیمار رہتا ہے, اس سے جو انزائم نکلتے ہیں وہ تھوڑا خطرناک قسم کے ہو جاتے ہیں, جس سے کہ التہاب بڑھنے لگے. لیکن جو اس کا نارمل فنکشننگ ہے, اگر پینکریٹائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے, وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, تو پھر نارمل وہ کام کرنے لگتا ہے, پھر سے نارمل کام کرنے لگے گا. اچھا, وہ ہارمونز کو صحیح طرح سیکریٹ نہیں کر پا رہا ہے, نہیں نکال پا رہا ہے, تو اس سے ہمارے جسم کی دوسرے سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا نہیں پہنچنے والا؟ جی, بہت ہی نقصان پہنچتا ہے. جیسے اس کے بہت ہی کمپلیکیشنز ہیں, جیسے سانس لینے میں دقت ہو جائے, ARDS ہو سکتا ہے, ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. تو اس کا علاج ہم لوگ ICU میں کرتے ہیں, انٹینسیو کیئر یونٹ, یعنی سیویئر کیس ہو جاتا ہے. جی, سیویئر کیس. بہت شکریہ. یہ جو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. عزیز ناظرین, امید کروں گی یہاں تک گفتگو آپ کو پسند آ رہی ہوگی.